آج کا جو لیکچر ہے وہ سر سید احمد خان کے اوپر ہے۔ ہم ذرا سر سید احمد خان کے بارے میں جو ٹائم لائن ہے اس کو ہم جو ہے نا مختصراً جو ہے نا وہ یہاں پر دیکھتے ہیں۔ تو آپ جانتے ہیں کہ سر سید احمد خان کا جو ہے نا بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ رول رہا ہے، اور انہوں نے مسلمانوں کے اندر نہ صرف سیاسی جو ہے نا اویئرنیس دی، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ان کی جو کاوشیں تھیں وہ ایجوکیشنل ڈومین کے اندر لی جا سکتی ہیں، اسی طریقے سے ہماری پولیٹیکل ڈومین کے اندر، اور ٹو نیشن تھیوری اور اس طرح کے بہت سارے معاملات تھے جہاں پر سر سید احمد خان نے مسلمانوں کو بہت زیادہ جو ہے نا سپورٹ کیا۔ تو ہم تھوڑا سا مختصراً ذرا سر سید احمد خان کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں۔ تو سر سید احمد خان کی اگر ہم بات کریں تو ہی واز بورن آن 17 اکتوبر 1817 ان دہلی۔ تو سر سید احمد خان کی جو پیدائش ہے وہ کب ہوئی؟ 17 اکتوبر 1817 کے اندر، اور کب ہوئی؟ دہلی کے اندر۔ اسی طریقے سے اگر ہم ان کی ڈیتھ کی بات کریں تو سر سید احمد خان 27 مارچ 1897 علی گڑھ۔ تو ان کی جو ڈیتھ ہے وہ کہاں پر ہوئی؟ علی گڑھ کے اندر ہوئی۔ انڈیا کا ایک علاقہ ہے علی گڑھ، وہاں پر ان کی ڈیتھ ہوئی، اور ان کی جو برتھ ہے وہ کہاں پر ہوئی؟ دلی کے اندر۔ اسی طریقے سے اگر ہم تھوڑا سا مزید چلیں سر سید احمد خان کے بارے میں، چونکہ یہ میرا ایک مختصر سا لیکچر جو ہے نا سر سید احمد خان کی ٹائم لائن کے اوپر ہے، یہاں پر صرف آپ کو اس لیکچر کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو سر سید احمد خان کے جو اہم اور جو ان کے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو ان کے لیکچر کا مقصد یہ ہے کہ ہم سر سید احمد خان کے بارے میں جو ٹائم لائن ہے اس کو اسٹڈی کریں۔ تو اس میں اگر آپ بات کریں تو انہوں نے 1866 کے اندر سر سید احمد خان نے ٹو نیشن تھیوری بھی دی، اور اس تھیوری کے مطابق یہ تھا کہ مسلم اور انڈیا جو ہندو ہیں جو کہ انڈو پاک کے اندر اکٹھے رہا کرتے تھے، ان دونوں کے درمیان جو ہے نا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایملگم جو ہے نا وہ ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ دونوں جو ہے نا ایک سیپریٹ اینٹی ہیں، جو کہ سیاسی لحاظ سے بھی سیپریٹ ہیں، مذہبی لحاظ سے بھی سیپریٹ ہیں۔ اگر ہم اکنامیکل اسپیکٹ کو دیکھیں تو وہاں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ دونوں جو انٹیٹیز ہیں یہ ڈیفرنٹ ہے۔ انفیکٹ سر سید احمد خان کا مقصد یہ تھا کہ وہ انگریزوں کو جو ہے نا یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ مسلمان ایک بالکل سیپریٹ جو ہے نا نیشن ہے، اسی طریقے سے جو ہندو ہیں وہ بھی سیپریٹ ہیں۔ تو ان دونوں کا نہ تو کلچر میچ کر رہا ہے، نہ ان کا ریلیجن میچ کر رہا ہے، اور نہ ہی کسی بھی قسم کا جو سوسائٹل جو اسپیکٹ ہے وہ اس کے ساتھ جو ہے نا کو ریلیٹ کر رہا ہے۔ اسی طریقے سے ہم تھوڑا سا مزید آگے چلتے ہیں تو جو سر سید احمد خان کے فادر تھے ان کا نام تھا میر محمد مرتقی۔ میر محمد مرتقی واز دا فادر آف سر سید احمد خان۔ نیکسٹ ون از سر سید احمد خان نے 1838 کے اندر ایسٹ انڈیا کمپنی بھی جوائن کی۔ تو شروع میں جو سر سید احمد خان تھے وہ ایسٹ انڈیا کمپنی میں بھی انہوں نے جو ہے نا جوائننگ کی تھی، اور وہ جو ہے نا ان کا جو پیریڈ تھا وہ تھا 1838۔ Meanwhile, he was also made chief judge in 1846۔ تو سر سید احمد خان کو 1846 میں 1846 کے اندر جو ہے نا چیف جج بھی بنایا گیا، اور یہ جج بنایا کنہوں نے تھا؟ ایسٹ انڈیا کمپنی کے جو گورنر تھے انہوں نے جو ہے نا سر سید احمد خان کو چیف جج بنایا، اور 46 ایز اے چیف جج۔ جیسے میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ سر سید احمد خان جو ہے نا انفیکٹ مسلم کمیونٹی کے لیے ایک ریفارمر کے طور پر آئے تھے، اور آپ جانتے ہیں کہ سب سے جو بڑا ایونٹ جو کہ انڈو پاک کی ہسٹری کے اندر ہوا، جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا جہاں پر ہم نے یہ جو ہے نا ڈائریکشن لینی تھی کہ مسلم کمیونٹی کی جو ڈائریکشن ہے وہ اور ہے، اسی طریقے سے جو ہندو ہیں انڈو پاک کے اندر رہنے والے ان کی جو ڈائریکشن ہے وہ ڈیفرنٹ ہے۔ تو وہ تھی ہمارے پاس 1857 کی جنگ آزادی، وار آف انڈیپینڈنس ان 1857۔ وار آف انڈیپینڈنس جو کہ 1857 میں ہوئی، اس میں نہ صرف مسلمانوں کا جو ہے نا کی پارٹیسپیشن تھی بلکہ اس میں ہندوؤں کی بھی پارٹیسپیشن تھی، مگر اس کے جب ہم آفٹر میتھ کی بات کرتے ہیں تو آفٹر میتھ اور اس کا جو انفلوئنس ہے وہ صرف اور صرف کن کے اوپر آیا؟ وہ صرف اور صرف مسلمانوں کے اوپر آیا۔ تو اس میں سر سید احمد خان کا بڑا اہم رول ہے۔ انہوں نے سب سے پہلے یہ سوچا کہ میں اب مسلمانوں کو کس طریقے سے ہم نے ریکور کرنا ہے، کس طریقے سے ان کا وہ جو کھویا ہوا مقام ہے کیسے ان کو ہم نے واپس لے کر آنا ہے۔ تو ان کے لیے انہوں نے سب سے پہلے جو ہے نا ایجوکیشنل سروسز کا آغاز کیا، اور ایجوکیشنل سروسز اس لیے بھی ضروری تھیں کہ مسلم جو کمیونٹی تھی ان کو جو کالجز، یونیورسٹیز اور سکولز کے اندر جو ایڈمیشن کی پروپورشن تھی وہ بھی کم ملتی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ جو مسلم کمیونٹی تھی وہ ایجوکیشن سے مکمل طور پر جو ہے نا آپ کہہ سکتے ہیں کہ مسلم کمیونٹی کو ایجوکیشن سے دور رکھا گیا تھا، اور اس کے پیچھے کچھ ریزنز تھیں کہ انگریز یہ سمجھتے تھے کہ اگر ہم مسلم کمیونٹی اگر وہ ایجوکیشن کے فیلڈز کے اندر جو ہے نا وہ ڈسٹنکشن حاصل کرتی ہے تو وہ جو وہاں
جو پوزیشنز تھیں جیسے کہ آپ کہہ سکتے ہیں کمشنر لیول کے یا ججز لیول کے، وہ ان کو مسلمانوں کو وہ نہیں دینا چاہ رہے تھے. وہ کیا کر رہے تھے، وہ صرف اور صرف ہندوؤں کو پروموٹ کر رہے تھے. تو اس میں سر سید احمد خان کے بڑا اہم رول ہے. انہوں نے کیا کیا، 1859 کے اندر مراد آباد کے اندر ایک اسکول اوپن کیا تاکہ مسلمانوں کے بچوں کو تعلیم دی جا سکے. اسی طریقے سے انہوں نے غازی پور کے اندر بھی ایک اسکول بنایا جو کہ 1863 کے اندر جو ہے نا انہوں نے قائم کیا. پھر اس کے بعد انہوں نے اسکول کو تھوڑا اپ گریڈ کیا، تو اپ گریڈ کرتے ہوئے وہ جو ہے نا MAO کالج کی صورت اس نے اختیار کر لی، اور یہ کہ علی گڑھ کے اندر تھا. اور یہ 1875 کے اندر ایجوکیشنل موومنٹ کے اندر آتا ہے. سر سید احمد خان کی کالج جو ہے نا بعد میں یونیورسٹی بنا جو کہ 1920 کے اندر بنا. پھر اس کے بعد اگر ہم بات کریں، چونکہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ سر سید احمد خان جو ہے نا ایک گریٹ ریفارمر تھے اور مسلم ہسٹری میں ان کو ہمیشہ جو ہے نا وہ یاد رکھا جائے گا. تو انہوں نے کچھ کتابیں بھی لکھی، کچھ ان کی فیمس بکس بھی ہیں، اور یہ فیمس بکس لکھنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ مسلمانوں کے اندر اویئرنیس کریٹ کی جائے. اس کے علاوہ ان کا دوسرا جو پرپس تھا وہ یہ تھا کہ جو اس دور کی گورنمنٹ تھی، یعنی کہ انگلش گورنمنٹ تھی، ان کے ساتھ مسلمانوں کے درمیان جو پیدا ہونے والی غلط فہمیاں، جو مس انڈرسٹینڈنگ ہیں، ان کو کسی بھی طریقے سے کور کیا جائے تاکہ مسلمانوں کے اوپر جو مائزریبل کنڈیشن نہ صرف ہندوؤں کی وجہ سے بلکہ جو گورنمنٹ کی وجہ سے ہو رہی ہے اس کو کسی بھی طریقے سے گریجولی جو ہے نا کم کیا جائے. تو اس میں محمدن آف انڈیا جو کہ 1860 کے اندر جو ہے نا ان کی بک تھی. اسی طریقے سے انہوں نے آثار الصنادید لکھی جو کہ 1860 کے اندر سر سید احمد خان کی یہ بک جو ہے نا پبلش ہوئی. خطبات احمدیہ 1869 کے اندر، 1869 کے اندر خطبات احمدیہ لکھے. اسی طریقے سے انڈین پیٹریوٹک ایسوسی ایشن 1888 کے اندر جو ہے نا سر سید احمد خان نے قائم کی. تو ان کا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کو کسی بھی طریقے سے ان کا وہ تمام جو پوزیشن جو وہ کسی دور میں رہا کرتے تھے، چونکہ انڈو پاک کی اگر ہم بات کریں تو مسلمانوں نے وہاں پر رول کیا تھا اور ان سے ہی حکومت چھین کر انگریزوں نے یہاں پر اپنی حکومت قائم کی تھی. تو سر سید احمد خان جو ہے نا بیسیکلی جو ہے نا ان کا جو ہے نا اگر ہم بات کریں تو ان کی جو فیملی کی لنک تھے وہ عالمگیر کے دور کے ساتھ جو ہے نا وہ مغل خاندان کے ساتھ ملتے ہیں. اور اسی طریقے سے سید احمد خان جو ہے نا اکبر II کے دور میں جو ہے نا وہ پیدا ہوئے تھے. تو ان کا جو ہے نا ان کی جو ایفیلیشن تھی وہ مغل جو امپائر تھا یا مغل کوڈ تھی ان کے ساتھ بھی تھی، ان کے فادر کی بھی تھی، ان کے فور فادرز کی بھی تھی. تو یہ جو ہے نا بہتر طریقے سے سمجھتے تھے کہ مسلمانوں کا وہ جو تو یہ سمجھتے تھے کہ مسلمانوں کی وہ پوزیشن جو پہلے ہوا کرتی تھی اس کو مسلمانوں کو دوبارہ ری انسٹیٹ کروانا ہے. تو انہوں نے پھر کیا کیا، انہوں نے پھر ڈیفرنٹ طریقوں سے ایجوکیشنز کے ذریعے، اپنی بکس کے ذریعے، لٹریچر کے ذریعے، اور دوسرا ان کی یہ کوشش ہے کہ وہ حکومت اور تو سید احمد خان کی یہ بھی کوشش رہی ہے کہ کسی طریقے سے گورنمنٹ اور مسلمز کے درمیان پیدا ہونے والی جو دوری ہے اس کو ختم کیا جا سکے. تو ہم ان شارٹ کہہ سکتے ہیں کہ سر سید احمد خان کا جو رول ہے مسلم کمیونٹی کے لیے وہ ناقابل فراموش ہے. تو اس میں اس ٹائم لائن کا مقصد یہ تھا کہ جنرل نالج کا جو پورشن ہوتا ہے اس کے اندر سر سید احمد خان کے بارے میں پوچھا جا سکتا ہے، جس میں ان کی جو ڈیٹ آف برتھ ہے، اسی طریقے سے ڈیٹ آف ڈیتھ ہے، ان کے فادر کا نیم، ان کی جو فیمس بکس ہیں ان کے بارے میں آپ سے انفارمیشن لی جا سکتی ہے. اسی طریقے سے جو ہے نا ان کی جو ایجوکیشنل سروسز ہیں ان کا بھی آپ کو علم ہونا چاہیے. اچھا، اس میں ایک بات آپ کو اور بھی ایڈ کر دوں کہ سر سید احمد خان کی جو فرسٹ بک تھی وہ آثار الصنادید تھی جو کہ انہوں نے لکھی، اور جو ان کی لاسٹ بک تھی اس کا نام تھا تفسیر القرآن. تو سر سید احمد خان کی جو فرسٹ بک تھی، ویری فرسٹ بک تھی، وہ کیا تھی؟ آثار الصنادید. اور اسی طریقے سے جو لاسٹ بک تھی وہ کیا تھی ہمارے پاس؟ تفسیر القرآن. تو سر سید احمد خان کا جو رول ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے. اگر آپ CSS اور PMS کی بھی اگر پریپریشن کر رہے ہیں تو اس کے اندر جو ہے نا سر سید احمد خان کا جو رول ہے اس کو آپ کسی بھی طریقے سے نگلیکٹ نہیں کر سکتے، کسی بھی طریقے سے نگیٹ نہیں کر سکتے. تو سر سید احمد خان ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ مسلمانوں کے لیے ایک مینٹور بھی تھے. ان کی ایجوکیشنل سروسز بھی ہیں، ان کی پولیٹیکل سروسز بھی ہیں، اور انہوں نے مسلمانوں کو شروع میں سیاست سے بھی دور رکھا. تو ان کی یہ وزڈم بہت جو ہے نا آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ڈیپ وزڈم تھی، اور اس ڈیپ وزڈم کے نتیجے میں مسلمانوں نے آہستہ آہستہ گریجولی اپنے آپ کو اسٹرانگ کیا، اپنے پاؤں پر کھڑے ہوئے، اور ایک وقت آیا کہ مسلمانوں نے اپنی جو ہے نا جد و جہد کے ذریعے اپنی ایک پارٹی بنائی، اور وہ سیاسی پارٹی آہستہ آہستہ ایسے سرکمسٹانسز پروڈیوس کرواتی گئی کہ 1947 کے اندر کیا ہوا کہ پاکستان کا جو ہے نا یہاں پر وجود جو ہے نا وہ ممکن ہو سکا.